السلام علیکم، محمد ہلال آپ سے ایک مرتبہ پھر مخاطب ہوں۔ آج بات کریں گے عمران خان کے حوالے سے کہ کل عدالت نے فیصلہ کر لیا تھا، عمران خان صاحب کو رہا کرنے کا حکم دے دیا، لیکن عمران خان صاحب رہا ہونے کے بعد دوبارہ گرفتار ہو گئے۔ ایف آئی اے کی ٹیم 3 دن سے اٹک جیل میں بیٹھی ہوئی ہے، اسی انتظار میں کہ عمران خان کی کب ضمانت ہوگی، ضمانت کے بعد ہم اسے دوبارہ گرفتار کر لیں۔ تو دوبارہ وہ گرفتار ہو گیا۔ عمران خان صاحب پہ 212 کیسز ہیں۔ 212 کیسز میں اگر 10 دن ایک کیس میں یہ جیل کاٹے اور اس کے بعد اس کی ضمانت ہو جائے تو 212 کیسز کو اگر 10 دن سے ملٹیپلائی کیا جائے تو تقریباً یہ کوئی 7 سے 8 سال اس کی قید ہو جائے گی۔ الیکشن بھی ہو جائیں گے، نئی حکومت بھی بن جائے گی، حکومت کس کی بنے گی وہ بھی بن جائے گی۔ اس کے بعد بات کریں گے، پرس خٹک صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب کا جو مشن تھا وہ دشمن ایجنڈے پہ کام کر رہے تھے۔ تو میں آپ کو یہاں پر ایک پوائنٹ رکھتا ہوں کہ عمران خان صاحب اگر دشمن کے ایجنڈے پہ کام کر رہے تھے تو 13 سال بعد پرس خٹک کو یہ بات یاد کیوں آئی؟ سب سے پہلے تو پرس خٹک صاحب کی کورٹ مارشل ہونا چاہیے اس بات پہ کہ 13 سال اس نے عمران خان کے ساتھ کیوں کام کیا، اور 13 سال بعد اس کو یہ بات یاد آ گئی کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ دشمن کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں۔ تو اگر اس چیز میں عمران خان غلط ہے، واقعی دشمن کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، تو عمران خان کو بھی سزا ہونا چاہیے، لیکن سب سے پہلے پرس خٹک کو بھی کورٹ مارشل ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر عمران خان صاحب کو لانے والا باجوہ صاحب، جو عوام کہہ رہی ہے کہ عمران خان کو لے کے آنے والا جو ہے وہ جنرل باجوہ تھا، تو اگر جنرل باجوہ عمران خان صاحب کو لے کے آئے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی اس دشمن ایجنڈے میں شامل تھا، تو کورٹ مارشل پھر جنرل باجوہ کا بھی ہونا چاہیے۔ تو اس چیز میں پرس خٹک صاحب کو بھی کورٹ مارشل ہونا چاہیے کہ اس نے 13 سال پارٹی سے اور ملک سے، بلکہ اسپیشلی اس نے ملک سے غداری کی اگر عمران خان دشمن کے ایجنڈے پہ کام کر رہا تھا۔ لیکن اگر عمران خان دشمن کے ایجنڈے پہ کام نہیں کر رہا تھا تو پھر اس جھوٹ میں اس کو سزا ہونی چاہیے۔ لیکن ہم عوام جو ہے وہ کبھی ایک چیز میں لگے ہوتے ہیں، آج کل ہمیں بلوں کے پیچھے لگایا ہوا ہے کہ ان چیزوں سے ہمارا دھیان ہٹ جائے اور بلوں کے پیچھے ہم آ جائیں۔ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ بلوں کی جو وہ ہوگی، اب یہ آئی ایم ایف سے ہم مشاورت کریں گے، مشاورت کے بعد ہم ان کو ریلیف دیں گے۔ مطلب یہ خود کچھ نہیں کر سکتے ہیں، ریلیف ہمیں آئی ایم ایف دے گا، لیکن آئی ایم ایف اگر ہمیں ریلیف دے رہے تو ان کو کیوں ان شرائطوں میں شامل نہیں کر رہے؟ صرف ان شرائطوں میں عوام کو کیوں رگڑا دے رہے ہیں؟ شیر افضل صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ کچھ صحافیوں نے شیر افضل صاحب سے پوچھا ہے کہ عمران خان صاحب کو رہا ہونے کا کوئی چانسز ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے؟ تو شیر افضل صاحب نے یہ بتایا کہ دینے والے سے امید رکھنی چاہیے، دینے والا کبھی بھی دے سکتا ہے۔ تو واقعی یہ بات ٹھیک ہے، اللہ کے ہاں دیر ہے اندیر نہیں ہے، اگر اللہ چاہے تو ضمانت بھی ہو جائے گی۔ آج عدالت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ سیکیورٹی کے سخت خدشات ہیں، عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، تو اس کے باوجود انہوں نے عدالت نے یہ فیصلہ کر لیا کہ آج عدالت جو ہے جسٹس ابو الحسنات جو ہے وہ اٹک جیل جائیں گے، وہاں پہ جو ہے وہ اس کی کیس کی سماعت ہوگی۔ تو دیکھتے ہیں کہ آج کیا ہوگا، آج جو فیصلہ ہوگا وہ بھی دیکھا جائے گا۔ تو دیکھتے ہیں کہ آج عدالت جائے گی اٹک جیل، فیصلہ کیا ہوگا، انتظار ہمیں بھی ہے اور آپ کو بھی ہے۔